صاحب سوال یہ ہے کہ مفتی ظہر ولی صاحب نے حدیث ابو ایوب پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں عمر بن ثابت راوی جو ضعیف ہے، کیا یہ مفتی صاحب کا اعتراض صحیح ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم یہ روزے رکھنے کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ متعدد احادیث ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ بعض لوگ یہ روزہ نہیں رکھتے اور اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ مفتی ظہر ولی صاحب ہیں۔ مکروہ کیوں قرار دے رہے ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس روزے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ مکروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی ذات تک جو ہے اگر یہ معاملہ رہتا تو ٹھیک ہے، تقلید سے وہ وفاداری اس طرح سے نبھاتے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وفاداری میں کچھ زیادہ مبالغہ یوں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حملہ کیا۔ اور مثلاً اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت تو ویسے ہی جو ہے صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اجماع ہے، تمام اہل علم نے قبول کیا ہے۔ اصول حدیث پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک مسلمہ حیثیت ہے کہ ساری روایات صحیح مسلم کی صحیح ہیں۔ خود احناف میں سے علامہ عینی کا موقف ہمیں معلوم ہے، انور شاہ کشمیری کا موقف معلوم ہے، اور جو ہے وہ مولانا سرفراز صفدر صاحب ہیں، اور دیگر کبار احناف جو ہے وہ صحیح مسلم کو ایک مسلمہ حیثیت دیتے ہیں۔ تو لہذا صحیح مسلم کی روایات تو ویسے ہی قابل قبول ہیں، پھر خاص اس روایت پر جو جرح کرنے کے لیے مفتی صاحب نے جو جرتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ جسارتیں، ایسی جسارتیں ہیں کہ آپ تقلید سے ایسی وفاداری کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دشمنی کرنی پڑے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اب عمر بن ثابت کے حوالے سے جو یہ جرح کی بات کی جا رہی ہے، عمر بن ثابت ثقات راوی ہیں، اور کئی ایک وہ کتابیں ہیں رجال کی جو خاص ثقات پر لکھی گئی ہیں، ابن حبان وغیرہ کی اور علامہ اجلی وغیرہ کی، ان میں ان کا نام موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر وہ اہل علم، وہ محدثین جنہوں نے صرف صحیح حدیث کو جمع کی ہے، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میں موجود ہے، ابن خزیمہ کی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ان میں موجود ہے، اور اسی طرح ابن حبان کی اور دیگر کی، ابو عوانہ کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر علم نے جب ان روایات کو، اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمر بن ثابت ان کے ہاں جو ہے وہ ثقہ راوی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ الاستذکار کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہے ابن عبد البر سے، اور ابن عبد البر ان کی توثیق ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ جن کا حوالہ دے کر جو ہے وہ تضعیف ثابت کر رہے ہیں، وہ تو ان کو ثقہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس روایت میں، اس حدیث میں سعد بن سعید راوی ہیں، یہ ضعیف ہیں، کیا یہ اعتراض ان کا صحیح ہے؟ سعد بن سعید پر بھی انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ سارا دار و مدار اس راوی پر ہے اور یہ راوی ضعیف ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم کم سے کم بات بھی کہیں تو یہ حسن درجے کے راوی ہیں، دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں تو حسن درجے کے راوی ہیں۔ اور پھر میں پہلے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، یہ اس حدیث میں موجود ہیں جس کو وہ اہل علم لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے خاص صحیح حدیث کو جمع کیا۔ اس کا معنی یہ کہ ان کے ہاں یہ جو ہے وہ صحیح حدیث کے درجے کے راوی ہیں۔ بہرحال کم سے کم اگر ان کو آپ حسن بھی مان لیں تو پھر بھی جو ہے وہ یہ ان کی روایت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ ان کو جو کہتے ہیں کہ جناب چونکہ سارا مدار اسی پر ہے اس لیے ان کی یہ روایت قابل قبول ہے، یہ بات بھی بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ سعید اس کو بیان کرنے میں اکیلے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مطابعت موجود ہے، زید بن اسلم کی مطابعت ہے، صفوان کی مطابعت ہے، یحییٰ بن سعید کی مطابعت ہے۔ تو اگر ان میں کوئی کمزوری بھی ہے تو اتنے جو ہے وہ ثقہ سب قسم کے راوی جو ہے وہ مطابعت پیش کر رہے ہیں، اور مطابعات کے ساتھ ساتھ پھر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ اعتراض ہے، اور صحیح مسلم کی روایت پر اعتراض ہے۔ جی حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب بھی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی اور یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ روایت مضطرب ہے، اور حوالہ دیا الاستذکار کا، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا۔ کیسے مضطرب ہے جی؟ کیونکہ روایت مرفوعاً بھی ثابت ہے اور موقوفاً بھی ثابت ہے۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، جن کا آپ نے حوالہ دیا انہوں نے قطعاً مضطرب کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خلاف حقیقت بات ہے اور بد دیانتی ہے، اور بہت بڑی جسارت ہے کہ آپ تقلید سے ایسی وفاداری کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حملہ کرنا پڑے، صحابہ اور جو ہے وہ ثقہ راویوں کو ضعیف قرار دینا پڑے، صحیح مسلم پر حملہ کرنے پڑے، آپ وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور عجیب و غریب قسم کا حملہ کی روایت مضطرب ہے۔ کیوں جناب؟ مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، لہذا جو ہے اضطراب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قطعاً اس کو مضطرب قرار نہیں دیا، انہوں نے ایک علمی فائدہ دیا ہے کہ جس طرح مرفوعاً ثابت ہے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ جناب یہ مضطرب ہے،
تو جناب اصول حدیث تو ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ اگر روایت میں اضطراب آ جائے تو اس اضطراب کو دیکھا جائے گا قابل حل ہے کہ نہیں. جو حل اگر وہ قابل حل ہے تو اس کو حل کیا جائے گا, اس اضطراب کو ختم کیا جائے گا. اور یہاں اضطراب ختم کیا جا سکتا ہے. کیا صورت ہے کہ ایک طرف 4 راوی ایسے موجود ہیں, یہ صفوان ہیں, زید ہیں اور یحییٰ ہیں اور سعید ہیں, یہ 4 ایسے راوی ہیں جو اس کو مرفوع بیان کر رہے ہیں, اور مقابلے میں اگر عبد ربی جو ہے وہ موقوفاً بیان کر رہے ہیں تو آپ ثقہ راویوں کی اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہوں اس روایت کو لے لیں گے, اضطراب ختم ہو جائے گا, کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. آپ کے پاس حل موجود ہے کہ کس روایت کو آپ نے لینا ہے, کس کو چھوڑنا ہے. اور دوسرا حل بھی موجود ہے کہ آپ اس کو اضطراب کی ایک انوکھی اینک سے کیوں دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ مرفوعاً بھی روایت ثابت ہے اور موقوفاً بھی ثابت ہے. ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جب اللہ کے رسول کے ایک حدیث بیان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس پر عمل بھی کرے گا اور اپنی نجی گفتگو پر ویسے بھی بیان کر دے گا کہ جناب کہ یہ عمل ایسے کرنا چاہیے.